السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، سیرت النبی کے عنوان سے مختلف پہلوؤں پر آپ سے گفتگو ہو رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے کچھ نشانیاں اور کچھ ایسے واقعات بتلائے کہ جس کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر ملتی ہے۔ ان واقعات کو اور ان نشانیوں کو ارہاس کہتے ہیں۔ انہی واقعوں میں سے ایک واقعہ اصحاب فیل کا ہے کہ یمن کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام ابرہہ تھا۔ اس نے اپنے علاقے میں ایک کلیسا کی تعمیر کروائی اور لوگوں میں یہ اعلان کرایا کہ لوگوں حج کرنے کے لیے مکہ نہیں جانا ہے اور اسی کلیسا کے اندر عبادت کرنا ہے۔ اہل عرب گرچہ کافر و مشرک تھے، بت پرستی کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود سنت ابراہیمی کی قدر ان کے دل میں تھی اور بیت اللہ کی تعظیم ان کے دلوں کے اندر تھی۔ جب انہوں نے یہ اعلان سنا تو وہ اس اعلان سے غصہ ہو گئے اور اہل عرب میں سے کوئی ایک شخص اس کلیسا میں جاتا ہے اور جا کر گندگی کرتا ہے اور توڑ پھوڑ کرتا ہے۔ جب ابرہہ اس واقعے کو دیکھتا ہے تو اس واقعے کے بعد وہ غصے میں آ جاتا ہے اور وہ ارادہ کرتا ہے کہ مکہ جا کر وہ بیت اللہ کو ڈھا دے گا تاکہ پھر کوئی شخص مکہ نہ جائے اور نہ چاہ کر بھی اس کو اس کلیسا کی عبادت کرنی پڑے۔ چنانچہ وہ اپنے اس ارادے کے تحت ہاتھیوں کا ایک بہت بڑا لشکر لے کر مکے کی طرف روانہ ہوتا ہے اور مکے پر حملہ کرنا چاہتا ہے۔ جب وہ مکے کی طرف جاتا ہے تو راستے میں جتنے بھی مویشی اسے ملتے ہیں ان مویشیوں کو قبضہ کر لیتا ہے۔ حضرت عبد المطلب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا اور اس وقت کے مکے کے سردار تھے، ان کے بھی کچھ جانور چراگاہ میں چر رہے ہوتے ہیں اور ابرہہ ان کے جانوروں کو بھی اپنے قبضے میں لے لیتا ہے۔ ادھر جب عبد المطلب کو یہ اطلاع پہنچتی ہے کہ ابرہہ ایک بڑے لشکر کے ساتھ بیت اللہ پر حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے، عبد المطلب پریشان ہوتے ہیں، لوگوں سے مشورہ کرتے ہیں اور آخر میں وہ یہ طے کرتے ہیں کہ ابرہہ کا جو لشکر ہے یہ بہت بڑا لشکر ہے اور ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ چنانچہ پہاڑ پر چلے جاتے ہیں اور وہاں پر اللہ سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ اللہ یہ آپ کا گھر ہے اور یہ جو لشکر ہے اس لشکر کا ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، آپ ہی اپنے گھر کی خود حفاظت فرمائیے۔ اور اس کے بعد حضرت عبد المطلب ابرہہ کے پاس جاتے ہیں اور ان سے بات چیت کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ جو مویشی ہے جس کو تم نے ہمارے مویشی کو قبضہ کر لیا ہے اور ہمارے اونٹوں کو اپنے قبضے میں لے لیا ہے، ہمارے اونٹوں کو آزاد کرو اور اسے چھوڑ دو۔ تو وہ جو ابرہہ بادشاہ ہوتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میں تو آپ کو بہت بڑا سردار سمجھتا تھا، لیکن آپ کی گفتگو سے ایسا لگتا ہے کہ آپ بڑے لالچی ہیں، کہ آپ کو بیت اللہ کی فکر نہیں ہے، آپ کو کعبہ کی فکر نہیں ہے، آپ کو فکر ہے تو صرف اپنے مویشی کی ہے اور آپ مجھ سے اپنے مویشیوں کا سوال کر رہے ہیں۔ حضرت عبد المطلب یہ کہتے ہیں کہ دیکھو، مویشی جو ہے، جانور جو ہے، یہ میرے ہیں، لہذا اس کی میں فکر کر رہا ہوں، اور بیت اللہ، کعبۃ اللہ، یہ اللہ کا گھر ہے۔ اگر تم اللہ سے مقابلہ کر سکتے ہو تو تم اس پر حملہ کر کے دیکھو۔ اور یہ گفتگو کے بعد ابرہہ حضرت عبد المطلب کے مویشیوں کو اور ان کے جانوروں کو آزاد کر دیتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی غیبی نظام یہ کرتے ہیں کہ چند چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ذریعے ابرہہ کے لشکر کو ہلاک کر دیتے ہیں، کہ چھوٹے چھوٹے پرندوں کا غول آتا ہے، جھنڈ آتا ہے، اور وہ پرندے اپنے چونچ میں ایک کنکر اور اپنے پنجوں میں 2 کنکر، یعنی ہر پرندہ 3 کنکر لے کر آتا تھا اور ہاتھیوں کے لشکر پر برساتا تھا، جس کی وجہ سے جس کے اوپر وہ کنکر پڑتا وہ 2 ٹکڑوں میں بڑھ جاتا۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی ظالموں سے حفاظت فرمائی اور ابرہہ کا غرور چکنا چور ہوا اور وہ شکست سے دوچار ہوا۔ ابرہہ کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے جسم میں ایک بیماری لاحق کر دی اور اس کے جسم میں ایک زہر سرایت کر گیا، جس کی وجہ سے اس کے جسم کا حصہ جو ہے کٹ کٹ کے گرتا تھا اور اسی حالت میں وہ اپنے گھر پہنچتا ہے اور اسی طریقے سے ذلیل ہو کر وہ مرتا ہے۔ مفسرین نے لکھا کہ سب سے عبرت ناک موت جو ہوئی وہ ابرہہ کی موت ہوئی۔ تو اس پورے واقعے میں ہم مسلمانوں کے لیے جو نصیحت ملتی ہے
وہ بہت ساری نصیحتیں ملتی ہیں، جس میں سے ایک نصیحت ہمیں یہ ملتی ہے کہ کبھی بھی انسان کو اپنی طاقت پر غرور نہیں کرنا چاہیے. وہ یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں تو بڑا طاقتور ہوں اور میرے پاس بڑے اسباب مہیا ہے اور سامنے والے کے پاس کچھ نہیں ہے، میں جو چاہے کر لوں گا. ایسا نہیں ہوتا ہے، بلکہ اللہ کی تدبیر اور اللہ کی طاقت سب سے اوپر ہے. اللہ تعالیٰ کب کس کو چاہے عزت دے دیتا ہے اور جب جس کو چاہے اللہ تعالیٰ ذلیل کر دیتا ہے. ابرہہ اپنے غرور کے اندر مبتلا ہو کر اس نے سوچا کہ مکے والے میرا مقابلہ نہیں کر سکیں گے اور مکے پر اس نے حملہ کیا، لیکن چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ذریعے کہ جس کے بارے میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ یہ پرندے اس قدر بڑے بڑے ہاتھیوں کو مار گرائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کر کے دکھلایا. تو سب سے پہلی نصیحت ہمیں یہ ملتی ہے کہ انسان کو اپنی طاقت پر غرور نہیں کرنا چاہیے، اور دوسری نصیحت یہ ملتی ہے کہ کمزوروں پر ظلم نہیں کرنا چاہیے. جب کمزور اللہ سے آہوزاری کرتے ہیں اور اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ضرور ان کی مدد کرتا ہے. اور تیسری بات ہمیں یہ معلوم ہوئی اس واقعے سے کہ انسان جب اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ضرور اس کی مدد کرتے ہیں. اور بھی بہت ساری نصیحتیں اس واقعے سے ہمیں ملتی ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان نصیحتوں کو حاصل کریں اور ان نصیحتوں پر عمل کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ توفیق عمل نصیب فرمائے. تو یہ جو اصحاب فیل کا واقعہ ہے، یہ واقعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 50 دن پہلے کا واقعہ، اور بعض علماء نے لکھا کہ 25 دن پہلے کا واقعہ، یعنی اس واقعے کے 50 یا 25 دن کے بعد ہمارے اور آپ کے آقا سرور کائنات تاجدار بطحا محمد عربی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ حضرات کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت جو نور چھایا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت جو آسمان کے ستارے دنیا کی طرف گرتے ہوئے لوگوں کو نظر آئے تھے، ان تمام تفصیلات آپ کے سامنے رکھی جائے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانے اور پوری زندگی سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.